سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایک شخص نے 5 لاکھ روپے انویسٹمنٹ کی اور ایک نے 1000 روپے انویسٹمنٹ کی۔ میرے خیال سے اب ان کا جو پروفٹ ہوگا باہمی رضامندی سے ہوگا، اور نقصان بھی اسی تناسب سے ہوگا کہ 500 کے حساب سے 1000 روپے والا نقصان برداشت کرے گا اور باقی جو ہے وہ دوسرا 5 لاکھ والا جس نے انویسٹمنٹ کیا وہ نقصان برداشت کرے گا۔ میرے بھائی، پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جس نے 5 لاکھ انویسٹمنٹ کی ہے اور جس نے 1000 روپے انویسٹمنٹ کی ہے، اگر جو ان سارے کیپٹل سرمائے سے جو پروفٹ آتا ہے وہ جتنا باہمی رضامندی سے انہوں نے طے کیا ہے وہی ان کا پروفٹ شمار کیا جائے گا۔ مثلا اگر 1000 روپے والے نے بھی اور 5 لاکھ والے نے بھی باہمی رضامندی سے یہ طے کر لیا، یہ تناسب طے کر لیا کہ جو بھی پروفٹ آئے گا ان کا آدھا آپ رکھیں گے آدھا میں رکھوں گا، تو یہ جائز ہے۔ 1000 والا آدھا پروفٹ رکھ لے، 5 لاکھ والا آدھا رکھ لے، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر کیپٹل میں سرمائے میں نقصان آ گیا تو نقصان کس طرح برداشت کرنا پڑے گا؟ وہ اس طرح کہ جس کی 1000 روپے انویسٹمنٹ ہے وہ اپنے مال کے حساب سے ہی نقصان برداشت کرے گا، آدھا نقصان برداشت نہیں کرے گا، 40% نقصان برداشت نہیں کرے گا، 60% نقصان برداشت نہیں کرے گا، بلکہ جتنا اس نے سرمایہ لگایا ہے اس حساب سے نقصان برداشت کرے گا۔ اور 5 لاکھ والا اس نے جتنی انویسٹمنٹ کی ہے وہ اس حساب سے نقصان برداشت کرے گا۔ چنانچہ کنز العمال حدیث نمبر 4042 کے اندر موجود ہے، الوضیع علی المال والربح علی ما اصطلحوا علیہ، یعنی وضیع جو نقصان ہوتا ہے، سرمایہ میں جو نقصان آ جائے وہ علی المال سرمایہ پر ہوتے ہیں، یعنی جو نقصان آ جائے سرمایہ کے حساب سے ہوتا ہے، جس نے جتنی انویسٹمنٹ کی ہوگی اس حساب سے اس کا نقصان ہوگا۔ والربح علی ما اصطلحوا علیہ، جو نفع ہے ما اصطلحوا علیہ جس پر ان کی رضامندی ہو گئی، یعنی جنہوں نے یہ معاملہ کیا ہے شروع میں ہی جتنا انہوں نے طے کر لیا تھا کہ پروفٹ اتنا ملے گا تو اتنا پروفٹ ملے گا، لیکن نقصان کی صورت میں یہ ہوگا جتنی انویسٹمنٹ کی ہوگی اتنا ہی نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔